خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شارع دستور. میں ہوں شہزاد رضا. اپوزیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ استعفے جمع کریں گے اپنے اراکین اسمبلی سے، اور اس کے بعد وہ لانگ مارچ کا بھی ارادہ رکھتے ہیں. اور یہ استعفے وہ کب اسپیکر کو جمع کرائیں گے یا صوبائی اسمبلیوں میں، قومی اسمبلی میں، یہ ابھی فیصلہ ہونا باقی نہیں ہے. لیکن اپوزیشن بھی اس میں تقسیم ہمیں نظر آتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پر کوئی واضح فیصلہ نہیں کیا اور کہا کہ وہ اپنی جماعت کی ملاقات رکھیں گے، نشست رکھیں گے، اس کے بعد اس پہ فیصلہ کریں گے. اپوزیشن بظاہر ایک بند گلی میں داخل ہو گئی ہے. پاکستان کی سیاسی تاریخ میں استعفے اگر اپوزیشن نے کبھی دیے یا دینے کا ارادہ رکھا ہو، حکومت کو اس کا کوئی اثر نہیں پڑا. یہ پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے. یا لانگ مارچ کیا ہو یا کرنے کا ارادہ رکھا ہو یا دھرنے دیے ہوں، اس سے بھی حکومتیں نہیں جاتی. اس میں دیگر عوامل جو ہیں وہ درکار ہوتے ہیں یا ہوتے تھے. ماضی ہمیں یہی بتاتا ہے. اپوزیشن کا ایک اور بھی کہنا ہے، وہ یہ کہنا ہے کہ اگر ہم نے سینٹ کے الیکشن جو اگلے سال مارچ میں متوقع ہے، اگر اس کا ہم نے الیکٹورل کالج توڑ دیا، مثال کے طور پہ اگر 4 صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی، تو پھر سینٹ کے انتخابات نہیں ہو سکیں گے. اب تک کی جو عددی اکثریت پاکستان تحریک انصاف اور اس کے اتحادیوں کو حاصل ہے، اور سینٹ میں کمپوزیشن یا پاور شفٹ ہو جائے گی، تو اپوزیشن کا ایک یہ بھی کارڈ ہے جو انہوں نے پہلے ہی پلے کر دیا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے کئی دفعہ واشگاف الفاظ میں یہ بات کہی ہے کہ اپوزیشن بزرگ شوق استعفے دے اور اس کی جگہ وہ ضمنی انتخابات کروا دیں گے. مزید اس پر کوئی تمہید باندھے بغیر میں آپ سے پینل کا تعارف کراؤں. بڑے ایک ایمننٹ پینل ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے. سینیٹر وسیم سجاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینٹ کے چیئرمین رہ چکے ہیں. بہت شکریہ وسیم سجاد آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. بیرسٹر علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق وزیر اطلاعات بھی ہیں، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. بہت شکریہ سر آپ کا بھی. سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ایڈوکیٹ، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان. سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. وسیم سجاد صاحب آپ کی جانب میں آتا ہوں سب سے پہلے. اور یہ جو سینٹ کے حوالے سے ایک بحث چل رہی ہے کہ الیکٹورل کالج مکمل ہو یا نہ ہو، اگر اس کو کسی طریقے سے توڑ دیا جائے تو سینٹ کے انتخابات نہیں ہو سکتے، آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اگر مثال کے طور پہ اپوزیشن استعفے دینے پر مطلب ایک متفقہ رائے بنا لیتی ہے اور دے بھی دیتی ہے، تو کیا اس سے کوئی رخنہ آ سکتا ہے سینٹ کے انتخابات میں؟ اس میں جو آئین ہے وہ اس کے مطابق 2 چیزیں بہت اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سینٹ وہ ایک مستقل ادارہ ہے، وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے، اور اسی لیے اس کی جو ریٹائرمنٹ پروسیس ہے اس میں ہر 3 سال کے بعد آدھے ریٹائر ہو جاتے ہیں، آدھے قائم رہتے ہیں، ادارہ چلتا رہتا ہے. لہذا کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ ادارہ معطل ہو جائے یا کسی وجہ سے وہ کام کرنے سے اس کو روک دیا جائے. دوسری بات یہ ہے جی کہ آئین میں کوئی ایسی گنجائش موجود نہیں کہ اگر کسی وجہ سے جو الیکٹرل کالج ہوتا ہے سینٹ کا، صوبائی اسمبلی ہے یا نیشنل اسمبلی ہے، اس میں کسی وجہ سے ویکنسیز ہوں، یعنی کہ کوئی لوگ ریزائن کر دیں اور کچھ لوگ وہاں پہ جو نشستیں ہیں خالی ہو جائے، تو اس کی وجہ سے سینٹ کا انتخاب جو ہے وہ ملتوی کر دیا جائے گا. جو بھی موجود ہوں گے اس وقت ممبران وہ ووٹ ڈالیں گے، اور وہ ووٹ جو ڈالیں گے جس کے حق میں ڈالیں گے وہ سینیٹر منتخب ہو جاتے ہیں. اگر اپوزیشن استعفیٰ دے دیتی ہے تو میرے خیال میں یہ ان کے لیے ایک مشکلات ہو جائیں گی، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میدان کھلا چھوڑ دیا جائے گا ان پارٹیز کے لیے جو انتخاب میں حصہ لے رہی ہیں، اور وہ اس حق سے محروم ہو جائیں گے. اور یہ پھر نقصان جو ہے وہ چھوٹا نقصان نہیں ہے کہ 6 سال تک یہ سینٹ کے ممبران رہیں گے اور 6 سال تک ان کو یہ نقصان اٹھانا پڑے گا. اچھا وسیم سجاد صاحب، لیکن بڑے بڑے وہاں پر بھی سینئر وکلا موجود ہیں اپوزیشن کی صفوں میں. بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب ہے، پھر وہ اپنے سٹیج سے یہ بات اتنے وثوق سے کیوں کہتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان نے بات کی، ان کے ساتھ بلاول کھڑے تھے، مریم کھڑی تھی، لیکن پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم الیکٹورل کالج یہ نہیں ہوگا اور اس کے بعد سینٹ کے الیکشن جو ہے وہ ہالٹ ہو جائیں گے. جی میں سمجھا نہیں کیا کہہ رہے ہیں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس بھی لیگل ایکسپرٹ بہت بڑے بڑے قانونی ماہرین بیٹھے ہیں، بیرسٹر اعتزاز احسن ٹو نیم ون، تو اس کے باوجود وہ اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ سینٹ کا الیکٹورل کالج توڑ دیں گے اور سینٹ کے الیکشن جو ہے وہ نہیں ہو پائیں گے؟ جی میرے خیال میں جو میں نے مختلف وکلا کی آراء پڑھی ہیں اس کے مطابق سبھی کا یہی مشورہ ہے، یہی ان کی رائے ہے کہ استعفے دینے سے سینٹ کے الیکشن نہیں رکیں گے، سینٹ کے الیکشن بہرحال اپنے وقت کے مطابق ہوں گے.
ویری رائٹ. بیرسٹر علی ظفر صاحب ویری کوئکلی وہ یہ کہ ایک تو بات ایکسپلین کر دی سینیٹر وسیم سجاد صاحب نے. کوشچن اس کے استعفے دینا ایک بات ہے, مثال کے طور میں مفروضے کی بنیاد پر میں بات کر رہا ہوں, اگر سندھ اسمبلی کو توڑ دیتے ہیں اور سندھ اسمبلی وجود میں نہیں رہتی, سینٹ کے انتخابات آ جاتے ہیں, تب بھی کیا الیکشن ہو پائیں گے باقی 3 صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلی کو ملا کے؟ جی دیکھیں, سینٹ کے الیکشنز کے بارے میں اور استعفوں کے بارے میں آئین پاکستان بہت واضح طریقہ کار, بڑا کلیئر ہے, بلکہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. اب آپ ازیوم کریں ایک سیکنڈ کے لیے, ہم اگزامپل لیتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی سے, کے پی کے اسمبلی سے اور بلوچستان اسمبلی سے ساری کی ساری اپوزیشن جو ہے وہ ریزائن کر جاتی ہے, اور آپ کی نیشنل اسمبلی سے بھی ریزائن کر جاتی ہے, اور سندھ اسمبلی کی جو ہے وہ ڈیزالو ہو جاتی ہے. یہ ایک ایگزامپل لیتے ہیں, ایک ایکسٹریم ایگزامپل, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آئین کیا کہتا ہے اس سچویشن میں کیا ہوگا. اگر ایسا ہو تو آئین یہ کہتا ہے کہ جو پنجاب اسمبلی, کے پی کے اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی میں جو لوگ رہ جاتے ہیں وہ اپنے اپنے جو سینٹ کی سیٹس ہیں ان کو الاٹڈ, وہ اس کی الیکشن کرا سکتی ہیں. سو پنجاب سے بھی سینیٹرز آ جائیں گے, بلوچستان سے بھی آ جائیں گے, اور کے پی کے سے بھی آ جائیں گے, اور وہ وہی آئیں گے جو کہ ریمیننگ لوگ جو رہ گئے ہیں ان اسمبلیوں میں وہی الیکٹ کریں گے. یعنی کہ اپوزیشن اگر باہر ہو گئی تو ان کے پاس پھر کوئی گنجائش نہیں ہوگی کہ وہ اپنے سینیٹرز الیکٹ کر سکیں. تو 100% پی ٹی آئی اور ان کی الائنس جو ہے وہ اپنے سینیٹرز الیکٹ کر کے تو سینٹ میں بھیج دیں گی. جہاں تک سندھ اسمبلی کا تعلق ہے وہاں انتظار کیا جائے گا کہ بائی الیکشنز ہو جائیں. بائی الیکشنز کا جو آئین ہے وہ کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر بائی الیکشنز ہونے ہیں. تو جب وہ بائی الیکشنز ہو جائیں گے 90 دن بعد, جو سندھ اسمبلی ہے جو نئی آئے گی وہ بھی اپنے سینٹ کے الیکشنز کے مطابق اپنے سینیٹرز الیکٹ کر کے تو واپس بھیج دے گی سینٹ کو. تو اس طرح 90 دن بعد سینٹ بالکل 100% بھر جائے گی. لیکن ان دا مین ٹائم جب تک وہ 90 دن کے الیکشن ہو رہے ہیں, باقی جو سینیٹرز الیکٹ ہو کے آ چکے ہیں اور جو باقی پہلے بھی موجود تھے وہ سینٹ کو چلاتے رہیں گے. تو یہ ہے آئین کا سارا جو ایک طریقہ کار ہے اس قسم کی سچویشن کے ساتھ ڈیل کرنے کا. ٹھیک, بالکل ٹھیک. ظفر علی شاہ صاحب, آپ کو یاد ہوگا 1985 غیر جماعتی انتخابات جنرل ضیاء اللہ کے دور میں, اور پیپلز پارٹی نے اس کا بائیکاٹ کیا, اور اس کے بعد بے نظیر بھٹو کہتی رہیں کہ یہ شاید ہماری بہت بڑی غلطی تھی کہ ہم نے ان انتخابات کا بائیکاٹ کیا. اور اب انہی کے صاحبزادے سٹیج پہ کھڑے ہیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ, اور وہ لٹرلی اگر دیکھا جائے اگر اسی حکمت عملی سے چلتے رہے تو وہ سینٹ الیکشن کا بائیکاٹ ایک طرح سے کرنے جا رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں اتنا بڑا ویکیوم کیا پیپلز پارٹی چھوڑنے کو تیار ہوگی, یا صرف گیمکس ہی ہیں اس وقت جو ہمیں نظر آ رہی ہیں؟ شہزاد صاحب کبھی بھی نہیں. آپ نے صورتحال کا اندازہ لگا لیا. اپنا وسیم صاحب نے, علی ظفر صاحب نے آپ کو بتایا کہ ریزائن دینے سے, لیکن میرا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ یہ حزب اختلاف جو ہے, آپ کا آواز ایگو آ رہی ہے یار. جی آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے, آپ جاری رکھیے. جی ہاں, تو اس میں شہزاد صاحب یہ پاکستان پیپل پارٹی کیا بلکہ پوری کی پوری حزب اختلاف جو ہے یہ کبھی بھی استعفیٰ جو ہے وہ نہیں دیں گے. اور بالخصوص پاکستان پیپل پارٹی, آپ بتائیں نا کہ پاکستان پیپل پارٹی کو کتنے نفلوں کا ثواب ہے کہ وہ ان کی حکومت ہے ایک پورے صوبے میں, تو وہ ریزائن بھی دیں یا ڈیزالو کرا دیں اپنی اسمبلی کو, اور وہ جو بنے 9 نگد نہ 13 ادھار, یعنی 9 ان کے پاس جو ہے یعنی وہ بھی ضائع کر بیٹھے. اور یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. پاکستان پیپل پارٹی کبھی جو ہے نہ اسمبلی توڑے گی اور نہ ہی وہ کرے گی ریزائن دے گی. یہ بڑی کلیئر بات ہے. لیکن اگر کوئی دیتا ہے ریزائن, اس کی صورتحال آپ کو وسیم صاحب نے بتا دی ہے. وہ الیکشن ہو جائیں گے, کوئی اس کو, اور وہ پنجاب اسمبلی سے بھی دیتے ہیں تو وہ آنے والی جو سیٹیں ہیں ان کو وہ بھی نہیں ملے گی. یعنی استعفے ویسے دے دیں گے اور اپر ہاؤس میں جو ان کو سیٹیں ملنی ہیں وہ بھی نہیں ملے گی. اس لیے بڑا میرا فرم ویو ہے کہ یہ حزب اختلاف
جو ہے وہ اتنی میرا خیال ہے کچی گولیاں نہیں کھیلے کہ وہ دے دیں ریزائن دے دیں یا اپنی اسمبلی توڑ دیں. یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی ہمیں جو اخبار سے اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ جی کچھ اپوزیشن اراکین نے اپنے لیڈران کے پاس استعفے بھیجنا شروع کر دیے ہیں, نون لیگ کی میں بات کر رہا ہوں, تو اگر ایک جماعت فیصلہ کرتی ہے کہ جی اس کے اراکین نے استعفیٰ دینا ہے, لیکن ان میں سے اسی جماعت کے کچھ ایسے پارلیمنٹیرینز ایم پی ایز ہوں جو یہ فیصلہ کریں کہ جی ہم نے استعفیٰ نہیں دینا, تو کیا جماعت کا فیصلہ یا پارٹی ڈسپلن جو ہے وہ لاگو ہوگا, یا جماعت کے فیصلے کے خلاف کوئی شخص جو ہے وہ اپنا ممبر کے طور پر کام کر سکتا ہے چاہے جماعت کوئی بھی فیصلہ کرے؟ نہیں جی بالکل, وہ اس کا رائٹ ہے, وہ الیکٹ ہو کے گیا ہے, اس سے اگر وہ نہیں دیتا کوئی جبرن اگر اس کو کوئی دلانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ تو آگے بھی, میری ابھی بھی 2 ریٹیں پڑی ہوئی ہیں اس ایشو پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں, تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا جبرن کسی سے دلایا جا سکتا ہے ریزائن. کوئی ریزائن جو ہے اس طریقے سے نہیں دے گا, اور یہ ریزائن جو انہوں نے دیے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے, لوگ بیوقوف نہیں بنتے کہ ایک جیب سے انہوں نے کاغذ نکالا, اس پہ ریزائن لکھا اور وہ کاغذ کو کلوز کر کے جناب دوسری جیب میں ڈال لیا. یہ کون سا ریزائن ہے؟ یا تو یہ ہے نا کہ وہ پہلوان بنے, ریزائن جو ہے ادھر بھیجے اسلام آباد میں اسپیکر کے پاس, یا جو اسمبلیاں صوبے کی ہیں ان کے اسپیکر حضرات کے پاس یا سیکٹری میں جا کر جمع کرائیں, تب وہ مانیں گے ہم کہ انہوں نے استعفے جو ہے وہ دے دیے. ٹھیک بالکل ٹھیک. ناظرین ایک بات تو طے جو میرے تینوں مہمانوں نے جو بات کی ہے, اپنی بہت بڑے نام ہیں پاکستان کے, وہ یہ ان کی متفقہ رائے یہی ہے کہ اپوزیشن چاہے استعفے دے قومی اسمبلی سے, صوبائی اسمبلیوں سے, یا ایون کہ سندھ اسمبلی بھی ڈیزالو ہو جائے, سینٹ کے انتخابات میں کسی قسم کا کوئی رخنا نہیں پڑے گا, وہ بدستور اسی طریقے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان شیڈول کے مطابق انہیں کرے گا. وسیم سجاد صاحب یہ ذرا فرمائیے گا کہ جو فلور کراسنگ ماضی میں ہوتی تھی اب وہ آپ نہیں کر سکتے, تو ان کیس اگر کوئی ایم این اے یہ کیس پریزنٹ کرتا ہے کہ جی میری پارٹی کی طرف سے دباؤ ہے کہ مجھے اسمبلی میں نہیں آنا, مجھے استعفیٰ دینا ہے, لیکن میں ممبر کے طور پہ کام کرتے رہنا چاہتا ہوں, تو اس میں اس کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہے؟ کیا وہ آزاد حیثیت سے بیٹھے گا یا اسی جماعت کا رکن کی حیثیت سے کام کرتا رہے گا اور استعفیٰ نہیں دے گا, یا اگر اس صورتحال میں چاہے تو وہ کسی دوسری جماعت کو بھی جوائن کر سکتا ہے؟ وسیم سجاد صاحب. جی سر, آپ سے. جی کیا ذرا آواز صحیح نہیں آ رہی؟ جی سر, میں نے کہا اگر کوئی آرام سے پوچھیں. جی میں آپ سے دوبارہ سوال کر لیتا ہوں, اگر کوئی ممبر قومی اسمبلی کو پریشرائز کیا جاتا ہے اس کی جماعت کی طرف سے کہ آپ استعفیٰ دیں, اور وہ استعفیٰ نہیں دینا چاہتا, تو کیا وہ کوئی فلور کراسنگ کر سکتا ہے؟ آئین میں اس کی کوئی گنجائش ہے کہ دوسری جماعت جوائن کر لے, یا آزاد حیثیت سے بیٹھ جائے اسمبلی کے اندر, یا اپنی جماعت کے رکن کے طور پر ہی بیٹھے لیکن استعفیٰ نہ دے پارٹی کی مرضی کے مطابق؟ جی آپ نے کیا فرمایا کہ کسی کو پریشرائز کیا جاتا ہے؟ جی اگر کسی ایم این اے کو پریشرائز کیا جائے اس کی جماعت کی طرف سے کہ آپ استعفیٰ دیں اور وہ نہ دینا چاہتا ہو, تو وہ کیا ممبر کے طور پر کام کرتا رہے گا اور جماعت کے دباؤ میں آئے بغیر وہ ممبر کے طور پر رہ سکے گا؟ دیکھیے جی بات یہ ہے جی کہ یہ جو استعفے ہیں یہ جاتے ہیں اسپیکر کے پاس, تو اسپیکر کے پاس اس کی اپنی ہینڈ رائٹنگ میں استعفیٰ جائے گا. اسپیکر کا فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی تسلی کرے کہ یہ ان کی مرضی سے ہے, ان کی ہینڈ رائٹنگ میں ہے, وہ بلا کے پوچھ بھی سکتا ہے. اگر وہ اس کے سامنے کہیں کہ یہ میری مرضی سے ہے تو پھر تو اسپیکر کو استعفیٰ منظور کرنا پڑے گا. لیکن اگر اسپیکر کے سامنے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے دباؤ ڈالا گیا تھا اور میں نے دباؤ کے تحت استعفیٰ دیا ہے, تو پھر استعفیٰ جو اسپیکر ہے وہ استعفے کو نامنظور کر سکتا ہے. تو لہذا یہ ایک معاملہ ہے جو بالآخر اسپیکر نے فیصلہ کرنا ہے, اور اسپیکر فیصلہ کرے گا اس ممبر کے بیان پہ, بلا کے بھی پوچھ سکتا ہے, ویسے بھی پوچھ سکتا ہے. اچھا دوسرا سر, اسپیکر کے پاس اگر استعفے جمع ہو جائیں تو اسپیکر صاحب کے پاس کوئی ایسا اختیار ہے کہ وہ اس پر وقت لیں سوچنے کا, یا ممبر کو وقت دیں اس پہ سوچنے کے لیے, یا فوری طور پر انہیں ان استعفوں کے اوپر فیصلہ کرنا پڑے گا؟ یہ اسپیکر کے پاس اختیار یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی تسلی کر لے کہ یہ استعفیٰ جو ہے یہ اس نے مرضی سے دیا ہے اور وہ اس کی اپنی ہینڈ رائٹنگ میں ہے, دستخط اس کے ہیں, وہ بلا کے پوچھ بھی سکتا ہے, یہ اس کا اختیار ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص استعفیٰ دینا چاہتا ہے تو پھر اسپیکر کا کوئی اختیار نہیں کہ وہ کہے کہ جی میں استعفیٰ منظور نہیں کرتا. یہ ایک ممبر کا حق ہوتا ہے, آئینی حق ہے, وہ استعفیٰ دینا چاہتا ہے تو استعفیٰ دے سکتا ہے. بالکل ٹھیک.
علی ظفر صاحب یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ استعفوں کی بات تو چلیں ابھی چل رہی ہے، وہ دیں گے نہیں دیں گے، سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب کا ایک تجزیہ تھا اور بڑے وثوق سے کہہ رہے تھے کہ ایسی بات وہ نہیں ہوگی۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ وکیل بنتے ہیں، محنت کرتے ہیں، سالہ سال کی پڑھائی ہوتی ہے، اس کے بعد پروفیشن میں آتے ہیں، پھر بڑی سالوں کی پریکٹس کے بعد سپریم کورٹ تک پہنچتے ہیں۔ اسی طرح ایک سیاست دان ہے کہ جو شروع سے کوئی اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے کوئی بعد میں آ کے سالہ سال وہ محنت کرتا ہے اور پھر جو اس کی پالیٹکس کی ایک معراج ہے، یعنی کہ قومی اسمبلی تک وہ پہنچتا ہے، پھر آگے وزیر اعظم بننے کا یا منسٹر بننے کا چانس ہوتا ہے۔ تو قوم کا ایک مینڈیٹ ہے، اس کے پاس اپنے لوگوں کی امانت ہے، اور اگر وہ اس قسم کی پالیٹکس میں پڑھ کے اور استعفیٰ دینا ہے نہیں دینا، آپ کے خیال میں کیا یہ مناسب ہے سیاست دانوں کو کہ وہ اتنا قومی اسمبلی کی نشست کو اتنا مطلب ڈی گریڈ، آئی ایم سوری ٹو یوز دس ورڈ، کر دیں کہ وہ سمجھیں کہ جب چاہے استعفیٰ دیں پریشر ٹیکٹک کے طور پہ؟ جی دیکھیں، جہاں تک آئین کا تعلق ہے، ممبر نیشنل اسمبلی ہو، پروونشل اسمبلی ہو یا سینیٹر ہو، ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ریزائن کریں۔ یہ آئین میں لکھا ہوا ہے، اور ریزائن اگر وہ کرتے ہیں اور کسی دباؤ کے بغیر کرتے ہیں تو اسپیکر صاحب کے پاس جب وہ ریزگنیشن آئے گی ان کو وہ ایکسیپٹ کرنی ہی پڑے گی، وہ اسے انکار نہیں کر سکتے۔ یہ تو ابھی وسیم سجاد صاحب نے بھی آپ کو ایکسپلین کیا، اور یہی درست آئینی پوزیشن ہے۔ لیکن اگر وہ خود استعفیٰ نہیں دینا چاہتے اور ان کی پارٹی ان کو پریشرائز کرتی ہے کہ آپ استعفیٰ دیں، تو وہ اسپیکر کو جا کے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہ دباؤ ہے، اور اسپیکر وہ ریزگنیشن ایکسیپٹ، یعنی وہ اس کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں اس ریزگنیشن کو، اور اس سچویشن میں یہ نہیں ہوگا کہ ان کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا یا ان کی سیٹ خالی ہو جائے گی، وہ پھر اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے رہیں گے نیشنل اسمبلی میں یا پروونشل اسمبلی میں یا سینٹ میں، اگر وہ ریزگنیشن نہیں اپنی اسپیکر ان کی مانتے اس وجہ سے۔ تو یہ ایک پوزیشن ہے، آپ کی بات درست ہے کہ ایک بڑی محنت سے ایک شخص آتا ہے، اور اگر وہ والنٹری طریقے سے الیکشن لڑ کے جب وہ آ چکا ہے والنٹری طریقے سے ریزائن کرنا چاہے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن میرا خیال ہے، میری نظر میں اس کے اوپر دباؤ بھی نہیں ڈالا جا سکتا کہ وہ مجبوراً ریزائن کرے، کیونکہ اس کے پاس ایک ذمہ داری بھی ہے اپنی کانسٹیٹوئنسی کی جو اس نے نبھانی ہے۔ بیرسٹر صاحب، میرا تھوڑا سا اس کا ایک سیاسی اینگل بھی تھا اس سوال میں، وہ یہ کہ آپ کوئی بھی ایم این اے ہو وہ یقیناً پارٹی ٹکٹ کا مرہون منت ہوتا ہے، اور اگر وہ پارٹی کے ڈسپلن کے خلاف اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو یقیناً آگے اس کی سیاست کو بہت بڑا دھچکا لگتا ہے۔ تو آپ کے خیال میں کیا یہ زیادتی نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ بھی کہ جو اس کو ووٹ دیتے ہیں، یا وہ بندہ جو جینوئنلی اسمبلی میں بیٹھ کر اپنے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہے؟ جی میرا خیال ہے، دیکھیں، دو تین سچویشنز ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے تو کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، نہ کیا جانا چاہیے کہ وہ ریزائن کریں، کیونکہ جس طرح میں نے کہا کہ وہ ایک کانسٹیٹوئنسی کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور آپ کا یہ جو آپ نے پولیٹیکل اینگل اس میں دکھایا یا بتایا، وہ واقعی ہی ایک اچھا ایک پولیٹیکل اینگل ہے کہ ایک شخص جو الیکٹ ہو کے آیا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پورے 5 سال اپنی کانسٹیٹوئنسی کو ریپرزینٹ کرے، تو اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی نہیں آپ اس کے اوپر ریسٹرکشن لگا سکتے کہ وہ ریزائن کر ہی نہیں سکتا۔ آپ اس کو پولیٹیکلی کہہ لیں کہ وہ غلط بات ہے کہ وہ ریزائن نہیں کرنا چاہیے، مورلی کہہ لیں کہ وہ غلط بات ہے، اس کو ریزائن نہیں کرنا چاہیے، لیکن قانونی طور پہ وہ ریزائن کر سکتا ہے، ان کو روکا نہیں جا سکتا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ وقفہ ایک لینا ہے مجھے بیرسٹر صاحب، اس کے بعد آپ کی جانب آتا ہوں ظفر علی شاہ صاحب۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، گفتگو جاری رہے گی، ساتھ رہیے گا۔
जब नौजवानों के लिए इम्कानात के दर खुलते हैं तो मुल्क व कौम के लिए खुशहाली के रास्ते बनते हैं। तो आओ मिलकर आगे बढ़ो, जिद्दत की नई राहों पर चलो। कि मंजिलों के सफर में आपके साथ है द बैंक ऑफ पंजाब। वजीर आजम कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत 21 से 45 साल तक के मर्द, ख्वाजा सरा और खवातीन को अपना कारोबार शुरू करने या वुसअत देने के लिए 8 साल की मुद्दत पर 1 लाख से 2.5 करोड़ रुपए तक के सब्सिडाइज्ड कर्जा जात, 10 लाख रुपए तक कर्जा की फराहमी फौरी और बगैर सिक्योरिटी के। तो फिर बनो कामयाब जवान, बनाओ खुशहाल पाकिस्तान। मज़ीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए कामयाब जवान वेब पोर्टल www.kamyabjawan.gov.pk। द बैंक ऑफ पंजाब, रखे हर फर्द का ख्याल। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। बात हो रही है अपोजिशन की लॉन्ग मार्च और इस्तीफों की धमकियों की और सेनेट इलेक्शन की आईनी हैसियत की। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, वसीम सज्जाद साहब और ज़फ़र अली शाह साहब साथ मौजूद हैं। ज़फ़र अली शाह साहब, ये फरमाइएगा कि वज़ीर आज़म ने तो वाज़े तौर पर कई दफ़ा कह दिया जी इस्तीफ़ा देने आप दें, खुशी से दें और उसके बाद ज़िमनी इंतख़ाबात हो जाएंगे, इलेक्शन कमीशन अपना काम करेगा और हम आगे अपना जो है असेंबली की मुद्दत यकीनन पूरी करेंगे। तो ये तो पीटीआई के लिए बड़ी ज़बरदस्त सिचुएशन है कि 2/3 अक्सरियत अभी नहीं है जमात के पास और यकीनन हुकूमत चाहेगी कि कई ऐसी तरामीम हैं आइन के अंदर अदरवाइज़ कि वो करे और उसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए। तो फिर तो इन्हें इस्तीफ़ा देने दें, आप 2/3 अक्सरियत अपनी वहाँ पे हासिल करें और अपनी मंशा के मुताबिक और मुल्क कौम के मफाद में जो है अगर आइन में कोई तरमीम भी करना चाहते हैं वो भी करें। शाह साहब। शहजाद साहब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। और मैं जो कह रहा हूँ कि वो रिजाइन नहीं देंगे, वो कभी नहीं देंगे। वो जो चाहते हैं वो मैं अर्ज कर देता हूँ और खुलकर बात कर देता हूँ। बाकी जो खान साहब ने कहा है कि हम इलेक्शन करा देंगे, ये तो डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की एक इतनी ऑब्लिगेशन है कि हुकूमत जिस किसी की हो उनको हर सूरत में इलेक्शन कराने पड़ते हैं। ये इट्स ए जॉब ऑफ द इलेक्शन कमीशन। फौरन इलेक्शन कमीशन हरकत में आ जाएगा और जो सीटें खाली है उस पर वो इलेक्शन करा देगा। और फिर इनके पास जो रिजाइन देने वाले हैं, जो सीटें अपने पल्ले के उनके पास है वो भी जाएंगी और फिर जो उनके पास जो इलेक्टोरल कॉलेज है उनके हाथ से निकल जाएगा, वो जो आनी थी वो भी नहीं आएंगी। इसलिए असल में वो जो मैं बतौर पॉलिटिकल वर्कर देख रहा हूं, जो आज की हिज़्ब इख्तिलाफ की बददियांती है, जो उनके दिल और दिमाग में बात है, जो मैं समझता हूं और मुमकिन है मैं गलत भी समझता हूं। शहजाद साहब, बड़ी सीधी बात है कि मुल्क में वो फस क्रिएट कर रहे हैं, वो फजा को खराब कर रहे हैं। उनकी कतन ये नीयत नहीं है कि इलेक्शन होते हैं नहीं होते। उनकी नीयत ये है कि उनकी इस डिस्टर्बेंस से मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए। मार्शल लॉ लगेगा, ना अपर हाउस रहेगा ना लोअर हाउस रहेगा, ये है उनकी नीयत। और वो मार्शल लॉ जबकि मैं समझता हूँ कि नहीं लगेगा। लगाने वाली जो ताकतें हैं या फोर्सेज हैं वो दिलचस्पी नहीं रखती, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब दिलचस्पी रखते हैं कि हम इतनी फजा खराब कर दें मुल्क में। एक सवाल है शाह साहब, मुल्क में मार्शल लग जाए। एक सवाल सुन और लीजिए। सेनेट के इलेक्शन को सिर्फ मार्शल ही रोक सकता है और दुनिया की कोई ताकत सेनेट के इलेक्शन को नहीं रोक सकती। वेरी राइट। और आपने सही पॉइंट आउट किया कि कोई ऐसी सोच पाई ही नहीं जाती कि जिसमें ये बात हो। माजी की बात माजी में ही है। वसीम सज्जाद साहब, आपसे सवाल कर लेता हूं कि आपको याद होगा कि जब बीबी का एक दफा लॉन्ग मार्च का इरादा बना
اور اس سے پہلے ہی لانگ مارچ سے پہلے ہی میاں صاحب کی حکومت فارغ کر دی گئی، یا ججز کی بحالی کے وقت بھی اسی طرح کا ایک لانگ مارچ ہونے جا رہا تھا اور پھر ایک ٹیلی فون کال آ گئی اور اس کے بعد وہ سلسلہ بھی وہیں پر رک گیا؟ تو کیا اپوزیشن آپ کے خیال میں اپنے تجربے کی ذرا روشنی میں، سیاسی تجربے کی روشنی میں بتائیے گا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی فضا بنا دیں کہ مجبور ہو جائیں لوگ ہم سے ہماری وکٹ پہ آ کے مذاکرات کرنے کی؟ وسیم صاحب، وسیم سجاد صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ رابطہ شاید منقطع ہو گیا وسیم سجاد صاحب سے۔ بیرسٹر صاحب آپ سے سوال کر لیتا ہوں یہی والا، بیرسٹر علی ظفر صاحب۔ جی سر، اب آ رہی ہے آواز آپ کی؟ اچھا آ رہی ہے سر، میں نے سوال، سوری بیرسٹر صاحب ایک منٹ آپ ہولڈ کیجئے گا۔ وسیم صاحب، میں نے سوال یہ کیا تھا کہ ماضی میں 2 دفعہ لانگ مارچ ہونے لگا اور اس کے پہلے ہی جو ہے وہ رزلٹ کچھ آ گیا، ماضی کا قصہ ہے، لیکن کیا اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ ہم لانگ مارچ کے ذریعے، دھمکیوں کے ذریعے ایسی فضا بنا دیں کہ جنہوں نے مذاکرات ہم سے کرنے ہیں حکومت نے، وہ ہماری پچ پہ آ کے کریں، ہماری ڈیمانڈ کے مطابق کریں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ سوری نہیں سمجھ آئی، آپ کی آواز پھٹ جاتی ہے۔ اچھا معذرت جی، میرا سوال یہ تھا کہ اپوزیشن اس وقت جو دھمکی دے رہی ہے لانگ مارچ کی یا استعفوں کی، کیا وہ اس وجہ سے دے رہی ہے کہ ایک پریشر بنا دیا جائے اور جن لوگ سے وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، حکومت سے کرنا چاہتے ہیں، وہ اپوزیشن کی پچ پہ آ کے ان کی منشا کے مطابق جو ہے وہ مذاکرات کریں اور اپوزیشن ایک اپنا اپر ہینڈ رکھے؟ یہ آپ اپوزیشن اور گورنمنٹ کے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں؟ جی سر۔ جی میرے خیال میں دیکھیں نا، اس وقت جو مسائل ہیں کم از کم الیکشن کے حوالے سے، وہ بیسکلی یہ ہے کہ جب بھی کوئی الیکشن ہوتی ہے تو شکایات شروع ہو جاتی ہیں کہ جی دھاندلی ہوئی ہے۔ تو اس لیے ایک تو اصلاحات کی ضرورت ہے۔ اصلاحات تب ہوں گی جب پارلیمنٹ کے اندر ان معاملات پہ بحث ہوگی اور مختلف پارٹیز جو ہیں وہ مل جل کے اصلاحات کرے گی۔ اگر ایک پارٹی کوئی ریفارم کرتی ہے تو پھر دوسری پارٹی جو ہیں وہ اس سے اتفاق نہیں کرے گی۔ اگر پاکستان میں اسٹیبلٹی چاہیے تو پھر اس کے لیے مناسب ہوگا، بہتر ہوگا کہ تمام پارٹیز مل کے الیکٹورل ریفارمز کرے۔ اگر یہ استعفے دے دیتے ہیں تو پھر جو بھی اصلاحات ہوں گی وہ بے معنی ہو جائیں گی۔ دوسری بات میں نے اکثر کہا ہے کہ میرے خیال میں موجودہ اور جو ہماری تاریخ ہے اس میں جو مسائل آئے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے حالات میں غالباً 5 سال کی اسمبلی کی ٹرم بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہاں پہ بے چینی، بے تابی حالات ہمارے ملک کے ایسے ہیں کہ میرے خیال میں اگر اس کو 4 سال کر دیا جائے تو شاید ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی زیادہ آ جائے گی۔ اچھا اور یہ وسیم کوئی صاحب، نئی بات نہیں ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں پریزیڈنٹ کی 4 سال کی ٹرم ہوتی ہے، یورپ کے اکثر ممالک میں 4 سال ہے، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں 3 سال ہے۔ تو میرے خیال میں اس پہ غور ہونا چاہیے سنجیدگی سے کہ ٹرم جو ہے اس کو 4 سال کر دیں، تاکہ یہ جو معاملات پھر حد سے گزر جاتے ہیں وہ بجائے سڑکوں پہ آنے کے لوگ دوبارہ انتخاب کے ذریعے مسائل کو حل کریں۔ وسیم صاحب، آپ 18ویں ترمیم کے خالقوں میں سے ہیں، آپ نے ساری وہ جو نیگوسیشن اور اس کو لکھنے جو بھی آپ نے وہ سارا عمل سے آپ جو ہے وہ اس کو آپ نے اسپیئر ہیڈ کیا۔ سوال یہ کہ اس وقت بھی شاید یہ ایک تجویز تھی جو کہ نہیں مانی گئی، تو اس کی تھوڑی سی وجہ اگر بتا سکیں کہ سیاستدان کیا سوچتا ہے کہ اگر آ گیا تو 5 سال تو میں پورے کروں؟ جی یہ تجویز تھی اور میں نے اس پہ بڑی زور سے بات کی تھی کہ یہ ضروری ہے، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہ جو موجودہ ممبران ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے حق تلفی ہوگی، یہ 5 سال کے لیے الیکٹ ہوئے ہیں، تو آپ اس میں یہ شک رکھتے ہیں کہ موجودہ اسمبلیاں 5 سال کی رہیں گی لیکن آئندہ اسمبلیاں 4 سال کے لیے ہوں گی۔ لیکن وہ نہیں مانی گئی۔ ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ سٹیٹس کو توڑنا، سٹیٹس کو پہ ہٹنا یہ ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن میرے خیال میں ہمیں مجموعی طور پہ اس معاملے پہ سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں ملک میں اسٹیبلٹی کی خاطر، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی خاطر مناسب ہوگا کہ اسمبلیز کی ٹرم کو 4 سال کر دیا جائے۔ اس پہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ بڑی ہم سنتے ہیں باجی گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے، مختلف جو ایشوز ہیں ملک کے جو ان ریزالوڈ ہیں، سیاسی کشمکش ہے، یہ حل ہونی چاہیے۔ یہ بتائیں کہ یہ ڈائیلاگ کا اہتمام کیسے ہوگا، کون کرے گا؟ آپ کے پاس ایک پارلیمان جو آپ کا اہم ترین، مقدس ترین ایک فورم ہے وہ موجود ہے،
اس کو کیوں استعمال نہیں کرتے؟ وہاں پر یہ ڈائلاگ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا یہ ضروری ہے اس قسم کا ڈائلاگ بند کمرے میں ہو؟ دیکھیں جی، ڈائلاگ تو ہر وقت اوپن ہونا چاہیے اور بالکل ہونا چاہیے. ڈائلاگ کے بغیر تو آپ کے تصادم ہی ہوں گے، آپ کی مس انڈرسٹینڈنگز ہی ہوں گی اور جمہوریت نہیں چلے گی. اور ڈائلاگ کا جو سب سے بڑا فورم ہے، سب سے بڑا جو اس کا پلیٹ فارم ہے، وہ ہے پارلیمنٹ. پروونشل اسمبلی لے لیں، سینٹ لے لیں، آپ نیشنل اسمبلی لے لیں، وہاں ہی یہ ڈائلاگز ہوتے ہیں، کیونکہ سارے جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں، جو بڑے بڑے پارٹیز کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں، وہ ادھر ہی موجود ہوتے ہیں اور وہاں سے ہی ساری پالیسیز بنتی ہیں اور ڈیبیٹس بنتی ہیں. وہاں ٹی رومز بھی بنے ہوئے ہیں، وہاں میٹنگ رومز بھی بنے ہوئے ہیں، وہاں ہر ایک کے پاس ایک دفتر بھی ہے، کمیٹی رومز بھی بنے ہیں. تو وہاں جا کے ڈائلاگ ہوتا ہے اور وہاں سے پھر سسٹمیٹکلی ڈیموکریسی آگے چلتی ہے. لیکن اگر آپ بات کریں گے لانگ مارچ کی، اگر آپ کہیں گے ہم نے ایک آئینی غیر آئینی طریقے سے 5 سال سے پہلے کسی کو ہٹانے کی کوشش کرنی ہے، تو پھر وہ ڈائلاگ کا جو ہے اوپننگ وہ کم ہوتی جاتی ہے اور اس سے تصادم زیادہ بڑھتا ہے. اب جہاں تک تعلق ہے آپ کا سوال تھا مارچ کا کہ لانگ مارچ سے کیا اثر ہوگا، جی میری نظر میں کوئی اثر نہیں ہوگا لانگ مارچ کا. اچھا، انفیکٹ پی ٹی آئی نے بھی ایک لانگ مارچ کر کے دیکھی تھی، بلکہ دھرنا ڈال کے دیکھا تھا. اس سے وہ حکومت تو چینج نہیں ہوئی، وہ حکومت نے پورا کیا اپنا ٹائم، انتخابات ہوئے. تو یہ اس طرح کہنا کہ ہم لانگ مارچ کریں گے، وہ حق ہے ہر ایک کا میرے لحاظ سے، چاہے وہ لانگ مارچ کریں چاہے وہ جلسے کریں. کووڈ کی سچویشن ہے آج کل، تھوڑی دیر کے لیے انتظار کر لیں. کووڈ کی ویکسین بھی آ رہی ہے اور انشاءاللہ ہم اس پہ کنٹرول بھی پا لیں گے. ایک بار کووڈ کی یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے پھر آپ جلسے اپنے شروع کر دیں، لانگ مارچ بھی کریں جتنی لانگ مارچز کرنی ہے آپ نے. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس سے حکومت کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. وہ حکومت نے آگے چلانا ہی اپنے 5 سال مدت پوری کرنی ہے. آپ کو یاد ہوگا بیرسٹر صاحب، ڈائلاگ بیرسٹر صاحب آپ نے کہا وہ ضرور کرتے رہیں. جی آپ کو یاد ہوگا بیرسٹر اعتزاز احسن نے کہا تھا کہ جی لانگ مارچ کرنے کا ارادہ ایک بنا تھا، اس سے پہلے ہی ایک کال آ گئی، ارادہ بنایا تھا نون لیگ نے اور ججز بحال ہو گئے. تو کیا اپوزیشن کے ذہن میں ابھی تک وہی ہے کہ ہم لانگ مارچ کریں گے، پریشر بلڈ کریں گے اور اس کے بعد جو فون کال کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ آ جائے گی ہمیں؟ دیکھیں جس آپ فون کال کی بات کر رہے ہیں اور جو سرکمسٹانسز تھے جج صاحب کی بحالی کی، وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ سینیریو تھا. ویری رائٹ. ایک ڈیفرنٹ سچویشن تھی جس میں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری یعنی جوڈیشری کی آزادی کی بات ہو رہی تھی. اس میں کچھ پالیٹکس بھی انوالوڈ تھا. ہم سب کو وہ کہانی پتا ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کس کو ہٹانا تھا کس کو لے کے آنا تھا وغیرہ وغیرہ. تو وہ ایک ڈیفرنٹ سین تھا جس کا آج کل کی سچویشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. ابھی تو ایک پولیٹیکل گیم ہے، ایک میجورٹی کی پارٹی گورنمنٹ میں ہے، جو اپوزیشن ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہٹ جائیں. جی بالکل. یہ چیزیں یہ ایک پولیٹیکل گیم میں تو ایسی بات نہیں ہو سکتی کہ کوئی آپ کو کال کر دے گا اگر آپ لانگ مارچ کریں گے. بالکل ٹھیک. اور اسے چینج ہو جائے گا. یہ کہانیاں پاسٹ کی ہیں اور سچویشن جیسا میں نے کہا بالکل مختلف. ویری رائٹ. ظفر علی شاہ صاحب یہ فرمائیے، آپ نے ایک عرصے تک نون لیگ کے آپ ساتھ رہے، میاں نواز شریف کو آپ بڑے قریب سے جانتے ہیں دیکھتے ہیں، یہ فرمائیے گا ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آج تک کسی وزیر اعظم نے جو ہے وہ 5 سال کی آئینی مدت اپنی پوری نہیں کی، اور دوسری جانب آپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک وزیر اعظم یا ایک منتخب حکومت جو ہے اس کو غیر آئینی طریقے سے گرا دیا جائے، پریشر بنا دیا جائے کہ حکومت جو ہے آپ مذاکرات کرنے پہ مجبور ہو. یہی منشا ہے آپ کی اس وقت. تو یہ پھر کیسی ایک ان کے تضاد ہے ان کے اس بیانات میں، ان کے قول و فعل میں، کہ ایک طرف آپ 5 سال کی مدت پوری نہ ہونے کا رونا روتے ہیں، دوسری طرف ایک منتخب وزیر اعظم کو 5 سال سے پہلے آپ کرسی سے ہٹانا چاہتے ہیں. بیرسٹر ظفر علی شاہ صاحب. جی شہزاد صاحب، یہ مفادات کی پالیٹکس ہے اور اب پاکستان کے 22 کروڑ ایک ایک سیاستدان کو جان گئے ہیں کہ ان سیاستدانوں کا اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ لوگ عموماً کہا کرتے ہیں اوے میرے سیاست نہ کر، یعنی میرے ساتھ منافقت مت کر. پاکستان کے یہ سیاستدان جو آج اس وقت پاکستان کے اندر دندناتے پھر رہے ہیں اور لوٹ مار کا مال وہ بطور پرائم منسٹر
خان صاحب کے کہ یہ اپنے اس چوری کے مال کو چھپانا چاہتے ہیں, بچانا چاہتے ہیں. وہ ہم اب یہ کلیئر ہو گئے ہیں, ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, ان کے چہروں سے نقاب اتر چکے ہیں. یہ ورنہ یہی کہتے تھے میں ان کا پیٹ پھاڑ کر پیسے نکالوں گا, دوسرا یہ کہتا تھا کہ میں ان کا پیٹ پھاڑ کر کروں. اب تمام کے تمام جو ہے اکٹھے ہو گئے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اب پاکستان کا کوئی شہری, پاکستان کا کوئی ووٹر ان دو بڑی پرانی جماعتوں کو کوئی ایک ووٹ دینے کے لیے نہ تیار ہے اور نہ ان کے حوالے کسی قسم کی کوئی حکومت دینے کو تیار ہے. یہ منافق, بددیانت, چور, کرپٹ, خدا کا واسطہ ہے یہ. اور مولانا فضل الرحمان صاحب جس دن الیکشن تھا شہزاد صاحب, ابھی الیکشن ختم ہی ہوا 4 بجے یا 5 بجے, ابھی گنتی ہو رہی تھی تو انہوں نے فوراً مطالبہ کر دیا وہ جی انتخاب میں دھاندلی ہوئی ہے لہذا اے پی سی بلانی چاہیے. اور خدا کے بندے گنتی تو باہر آنے دو, لوگوں کو تو پتہ چلنے دو کیا ہوا. جب ان کو پتہ چل گیا کہ میں ہار گیا ہوں یا ہار رہا ہوں, انہوں نے فوراً مطالبہ کر دیا کہ اے پی سی بلائی جائے. اچھا شاہ صاحب, یہ تو حالت ہے ان کی. جی ایک سوال ہے, ایک سوال ہے, وہ یہ کہ نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان, ان کا باقاعدہ طور پہ ان کی لینگویج سے, ان کے ایکشن سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ شاید ان کا کوئی ذاتی مسئلہ ہے وزیر اعظم کے ساتھ یا ان کی جماعت کے ساتھ, اور بہت زیادہ وہ اس وقت جو ہے وہ غصے میں اور جس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کا اس قسم کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے, وہ سیاسی اختلافات یقیناً ان کے ہوں گے تحریک انصاف کے ساتھ. تو یہ جو ایک فرق جو ہم محسوس کرتے ہیں, کیا آپ بھی کرتے ہیں, اور اس سے اپوزیشن کا جو اس وقت ایک بظاہر ایک الائنس نظر آ رہا ہے اس پہ کیا اثر پڑے گا ان دا فیوچر؟ الائنس کے اندر بالکل ان کی آپس میں جو ہے وہ مخالفت چل رہی ہے. کوئی ان کا آپس میں کسی ایک ایشو پر بھی یہ کھڑے نہیں ہوتے. اے پی سی تو بنا لی انہوں نے, وہ جگتو فرنٹ تو بنا لیا. اب پاکستان پیپل پارٹی اگر ملک میں انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہوتی یا چوری ہوئی ہوتی تو کیا پاکستان پیپل پارٹی والے جو ہیں وہ ان چوروں کے بہت قریب ہیں کہ ان کے سندھ میں حکومت مل گئی؟ انہیں کیا ضرورت ہے؟ مطلب ہر جگہ پر انتخابات ٹھیک ہوئے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیٹا نیشنل اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے, بھائی جو ہے وہ سینٹ میں بیٹھا ہوا ہے, لیکن چونکہ صرف یہ خود نہیں آئے, میاں نواز شریف صاحب ویسے آؤس ہو گئے, ان کو آؤس پبلک نے تو کیا ہی کیا ہے, لیکن پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو آؤٹ کیا ہے. بھائی آپ نائل ہیں, اور نائل جو ہو جائے وہ انتخاب نہیں لڑ سکتا. اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ لیکن پریشانی آگے آ جاتی ہے جو انہوں نے لوٹ مار کی ہے, اور جس کے آگے آج عمران خان بہت بڑا بیریئر بن کر کھڑا ہوا ہے کہ یہ کرپشن آپ کو ہضم نہیں ہونے دے گی. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. وسیم سجاد صاحب یہ فرمائیے, آپ نے بھی اور بیرسٹر علی ظفر صاحب نے مذاکرات کی اہمیت پر زور دیا. یقیناً بات چیت چلتے رہنی چاہیے بٹوین اپوزیشن اینڈ دا گورنمنٹ. سوال یہ کہ اب جو سیاسی اختلافات ہیں یا آپس میں جو الزام تراشی ہے, اس ساری صورتحال میں آپس میں بیٹھنا کیسے ممکن اس وقت آپ کو نظر آتا ہے؟ آپ کے خیال ماضی میں کوئی مثال دیں کہ اگر حکومت اور اپوزیشن ڈائریکٹلی نہیں بیٹھتے تو کچھ لوگ مدد کرنے کو تیار ہوں, میوچول فرینڈز وٹ ایور, لیکن اس وقت کیا آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ پیپلز پارٹی یا نون لیگ کی سینئر لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھنا چاہے گی؟ وسیم سجاد صاحب. جی سوری, میں پھر آپ کی آواز کٹ رہی تھی, کیا فرمایا آپ نے؟ میں نے کہا اس وقت سیاسی الزامات ایک دوسرے کے اوپر لگ رہے ہیں, آپ کے خیال میں مذاکرات ممکن ہے اس ساری صورتحال میں؟ نہیں جی, مجھے نظر نہیں آتے جی, کیونکہ جو تناؤ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. میرے خیال میں اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں کو تھوڑا ٹیمپریچر ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے, اور میرے خیال میں ملکی مفاد میں ہوگا کہ اگر وہ براہ راست اپنے مذاکرات نہیں کر سکتے, بہت زیادہ دوری ہے, تو جو سینئر پولیٹیشنز ہیں یا ایسے لوگ جو دونوں سائیڈوں پہ احترام کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں, وہ اگر کچھ رول پلے کریں اور دونوں سائیڈز کو اکٹھا کرنے میں, تاکہ بات چیت ہو سکے. اور جس طرح میں نے کہا جی کہ اس وقت بہت اشد ضرورت ہے, ملک بہت سے مسائل میں پھنسا ہوا ہے, ہمارا معاشی مسائل بھی ہیں, ہمارے سیکیورٹی کے مسائل بھی ہیں,
ہمارے بہت سے مسائل ہیں، اور میرے خیال میں جب یہ لانگ مارچز وغیرہ شروع ہو جاتی ہیں تو اس سے قانونی تو کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن یقیناً حکومت کی جو ڈیسیشن میکنگ ہوتی ہے، جو ان کی توجہ ہوتی ہے، وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو میرے خیال میں الیکٹرل ریفارمز پہ، کانسٹیٹیوشنل ریفارمز پہ، ان ساری باتوں پہ ڈائیلاگ ہونی چاہیے۔ لوگوں کو بیٹھ کے، جو سینئر لوگ ہیں ان کو بیٹھ کے کوئی کوشش کرنی چاہیے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کوئی راستے بنائیں اور راستے نکلیں۔ بالکل ٹھیک۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب، آج وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے کہا کہ جی اپوزیشن کھول کر ہمیں بتائے وہ کس سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے۔ آپ کے خیال میں ان مذاکرات کا ابھی جیسے وسیم سجاد صاحب نے کہا ڈائریکٹ ہونے کا امکان بہت مشکل ہے، اہتمام کسے کرنا چاہیے اگر ایسے مذاکرات ہوں تو؟ جی دیکھیں، جہاں تک کچھ آئٹمز پہ تو مذاکرات بالکل ہونے چاہیے جہاں جہاں نیشنل انٹرسٹ کا ایشو ہے، اور ہوئے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ بیہائنڈ کلوز ڈورز باتیں کرتے ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ پارلیمنٹ میں باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ کس ایشو پہ مذاکرات کرنے ہیں، حکومت تو ہر وقت تیار ہے اور تیار ہونی بھی چاہیے۔ حکومت کا کام ہے کہ ہر ایک کی بات سنیں، یہ ہماری ایک ذمہ داری ہے حکومت کی آئین کے تحت بھی۔ تو اگر کوئی ایسی ڈیمانڈز ہیں جو کہ جینوئن ڈیمانڈز جن کو آپ کہتے ہیں، جو نیشنل انٹرسٹ میں ہیں، اس کے اوپر تو ہر منسٹری تیار ہے، ہر پی ٹی آئی کا، گورنمنٹ کا لیڈر تیار ہے ان مذاکرات کے لیے۔ لیکن اگر مذاکرات یہ ہے کہ جناب اس کو ہٹایا جائے اور اس کو لگایا جائے، یا مذاکرات یہ ہے کہ ہمارے کیسز ڈیسائیڈ کیے جائیں، یا مذاکرات کوئی نان پولیٹیکل ایشوز پہ ہیں، تو پھر وہ اس قسم کے ٹاپ لیڈرشپ کی جو اس وقت حکومت کی ہے ان کی طرف سے انڈیکیٹ کیا گیا ہے، بالکل ٹھیک، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ فائنلی جی ظفر علی شاہ صاحب، جی بالکل ٹھیک، ظفر علی شاہ صاحب یہ فرمائیے کہ اگر اپوزیشن فیصلہ کر لیتی ہے کہ انہوں نے لانگ مارچ کرنا ہے، آپ کے خیال میں حکومت کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے؟ ان کو کھلی چھٹی دے دینی چاہیے؟ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا کرونا وائرس کا بھی دوسری لہر جو خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے، اس سے آپ لوگوں کی زندگیاں بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ سو کیا ایک طرف آئینی حق کی بات آپ کریں، دوسری طرف لوگوں کی زندگیاں ہیں، سو کیا حکومت کو کیا راستہ آپ کے خیال میں اختیار کرنا چاہیے؟ ظفر علی شاہ صاحب، سوال حکومت کا پھر نہیں آتا۔ جی حکومت تو شہزاد صاحب قانون کے ہاتھوں مجبور ہوتی ہے، وہ قانون کے تقاضے ہوتے ہیں جو وقت کی حکومت پورے کرتی ہے۔ وقت کی حکومت جو ہے اس کا یہ فرض ہے کہ پاکستان کے عوام کے ہر شہری کی جان، مال اور اس کی پراپرٹی کی حفاظت کرے۔ اگر کچھ 50، 10، 20 ہزار آدمی اگر چل پڑتے ہیں اور شہروں میں گھس کر لوگوں کی پراپرٹی کو آگ لگا دیتے ہیں، ٹریفک بند کر دیتے ہیں، آمد و رفت بند ہو جاتی ہے، تو یہ اس بات کی قانون اجازت نہیں دیتا۔ سوال عمران خان صاحب کا نہیں، قانون اجازت نہیں دیتا، قانون حرکت میں آئے گا۔ تو آپ کے خیال میں ابھی میں اس وقت صرف کرونا وائرس کی بات کر رہا ہوں، آپ کے خیال میں اس سے اگر خدشہ ہو کہ کرونا وائرس کے کیسز میں خطرناک حد تک اضافہ ہوگا اتنے بڑے اجتماع اور اجتماعات کے ذریعے، تو کیا مناسب نہیں ہے کہ ایسے رہنماؤں کو کچھ عرصے کے لیے حفاظتی تحویل میں لے لیا جائے؟ قانون تو اجازت دیتا ہے اس بات کی بھی، اور پہلے آپ 2 بڑے جلسوں کے بعد دیکھ چکے ہیں، آپ وہاں سے فیکٹ فگر منگائے پشاور سے، وہاں پر ڈیتھ ٹول جو ہے اس کرونا کا اس جلسے کے بعد بڑھ گیا ہے۔ اسی طرح ملتان میں ڈیتھ رو جو ہے وہ بھی بڑھ گیا ہے۔ تو اس میں کوئی بات نہیں کہ اگر قانون جو ہے وہ اپنا راستہ اختیار کرتا ہے تاکہ پبلک ایٹ لارج کی جانیں جو ہیں وہ بچائی جا سکیں۔ بہت بہت شکریہ سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب، سینیٹر وسیم سجاد صاحب، بیرسٹر علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی۔ سینٹ کے الیکشن میں اپوزیشن چاہے استعفیٰ دے یا سندھ اسمبلی توڑے، کسی قسم کا کوئی رکھنا نہیں پڑے گا۔ یہ متفقہ رائے تھی ان لوگوں کی جن کی کئی دہائیاں جنہوں نے اس پروفیشن میں آئین اور قانون کو پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے گزاری ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جو بات کی آخر میں ظفر علی شاہ صاحب نے کہ اس وقت بہت ہی خطرناک صورتحال سے اس وقت ملک اور قوم گزر رہی ہے، اور اگر آپ ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالیں گے سو قانون حرکت میں آئے گا، آنا چاہیے، اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ اگر کچھ رہنماؤں کو لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے حفاظتی تحویل میں لے لیا جائے۔ بہرحال یہ فیصلہ تو حکومت نے کرنا ہے۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔